نہ لے کے دیتا ہوں. آپ نے کہا یہ لے لو. وہ کہتا ہے نہیں. اچھا یہ لے لو. نہیں. یہ لے لو. نہیں. اچھا یہ لے لو گے. نہیں. تو آپ کو اس کی مرضی کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا یہ چاہتا کیا ہے. جب مرضی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چاہتا ہے، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو ان میں سے جو مرضی لے لو. تو یہ جملہ تو تب آتا ہے جب اگلے کی مرضی کا پتہ نہ ہو. جب اگلے کی مرضی کا پتہ نہ ہو تب کہا جاتا حبیب رخ مبارک پھیر لیں اس قبلے کی طرف جس قبلے پر آپ راضی ہیں. باری تعالیٰ تجھے تو مصطفیٰ کی رضا کا بھی پتہ ہے، قبلے کا بھی پتہ ہے، تو جس قبلے پر مصطفیٰ کی رضا ہے وہی قبلے کا نام لے کر بدل دیں. پر اللہ نے فرمایا حبیب میں نام نہیں لوں گا. اگر میں نام لے کر بدلوں کل کلاں کوئی آنے والے مولوی مفتی نام نہاد مفسر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو اللہ نے اپنی مرضی سے بدلا. نام لے کر بدلا تو یہ تو اپنی مرضی سے بدلا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو نص قطعی ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہوا. اللہ نے فرمایا حبیب نہیں، میں کوئی قبلوں کا محتاج تو نہیں، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھے یا ادھر منہ کر کے پڑھے میرے معبود ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں قبلے کا حاجت مند، نہ قبلے کا ضرورت مند، نہ میری عبادت کسی قبلے کی محتاج. حبیب قبلہ میری ضرورت نہیں، قبلہ ہے انسانوں کی ضرورت، ان کے رخ کی ضرورت ہے. مجھے غرض نہیں، اس لیے میں نام لے کر نہیں بدلتا. جس پر آپ راضی ہیں آپ رخ پھیریں وہی قبلہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. قبلتن ترداہا، آپ رخ انور پھیریے قبلہ کی طرف جس قبلے پر آپ راضی ہیں. تو باری تعالیٰ وہ تو تجھے بھی پتا ہے کہ کس پر راضی ہیں. اس نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا. حضور آپ رخ پھیر لیں اور فرمایا حبیب ایسا کر، یہ جو تو جس قبلے کو چاہتا ہے وہ میرے علم میں ہے، مگر یہ ہے تیری اور میری بات، یہ ہے تیری اور میری بات، یہ ہے تیرا اور میرا راز. یہ صحابہ کھڑے ہیں تیرے غلام، میں لگے بندوں یہ بھی دکھا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کا قبلہ تو وہ ہے، پر یہ جو تیرے پیچھے کھڑے ہیں ان کا قبلہ کون ہے. تو موقع بن گیا ہے تو یہ بھی دکھا دوں کہ نمازوں کا قبلہ تو وہی ہے، بیت اللہ یا بیت المقدس، لیکن یہ جو تیرے غلام ہیں ان کا قبلہ کون ہے یہ بھی ذرا نظارہ ہو جائے، یہ بھی ذرا تاریخ کا حصہ بن جائے، یہ بھی آنے والوں کو پتا چلے، یہ بھی آنے والے دیکھتے رہیں، تاکہ جب کبھی کوئی صحابہ کا نام لے اور صحابہ کا نام لے کر مصطفیٰ کی محبت کو چھوڑے یا مصطفیٰ کے عشق کو چھوڑے یا وہاں سے کترائے تو اسے پتا چلے ارے صحابی کہتے اسے ہیں جس کا قبلہ بھی مصطفیٰ ہے. تو اللہ نے فرمایا حبیب وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اللہ نے فرمایا حبیب چلو موقع بن گیا ہے، یہ جو تیرے پیچھے کھڑے ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ جبرائیل آیا کہ نہیں آیا، قرآن میں آیا کہ قرآن میں اللہ کا حکم آیا کہ اللہ کا حکم نہیں آیا. اگر ان کو آپ بتا دیں گے بھئی اللہ نے تبدیل کیا پھر تو وہ پھر جائیں گے، لیکن ان کو نہ بتائیں کہ اللہ نے بدلا. تو باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا حبیب یہ کھڑے ہیں پیچھے ہاتھ باندھ کے، تو آپ اپنا رخ پھیر کے ادھر کی بجائے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. اب دیکھیے 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 رہ گئیں، یا کچھ نماز ہو گئی کچھ نماز رہ گئی. تو جب 13 مہینے یا دوسری روایت کے مطابق 17 مہینے 16 مہینے مکہ سے آنے کے بعد اس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ہوتی رہی ہے، تو یہ ایک نماز جو شروع ہو چکی ہے اس کو اس طرف منہ کر کے پورا کرنا مکمل کرنا کون سی مشکل بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نماز کے بعد اس کا حکم کا تبدیلی کا حکم دیتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا حبیب چلو جبرائیل آ گیا، وہی آ گئی، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن اب یہ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ سارے صحابہ کو بتا دینا کہ اللہ نے وحی بھیجی
یہ قرآن کا حکم آ گیا، یہ دیکھ لو اب اگلی نماز ادھر منہ کر کے پڑھیں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا ہے، نظم و ضبط بھی برقرار رہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب، اور آج کا مولوی جو اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل نہیں کر سکتا، انتظامیہ سے پوچھنا پڑتا ہے عصر 4:15 کروں کہ 4:30 کروں، ظہر 1:30 بجے رکھوں کہ 1:45 بجے رکھوں، اسے پوچھنا پڑتا ہے مسجد کی انتظامیہ سے، مسجد انتظامیہ سے اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ کس ٹائم رکھوں اور کس ٹائم نہ رکھوں۔ تو جو اور اگر وہ ان سے پوچھے بغیر رکھ لے جماعت کا ٹائم، وہ انتظامیہ آئے گی، وہ اس مولوی صاحب کو نکال دیں گے، وہ کہیں گے تو نے ہماری مرضی کے بغیر جماعت کروا دی، ٹائم بدل لیا۔ تو جو آج کا مولوی انتظامیہ کی مرضی کے بغیر نماز کا وقت تبدیل نہیں کر سکتا، وہ کہے میں مصطفیٰ جیسا، مصطفیٰ میرے جیسے، بھئی مصطفیٰ نے تو صحابہ کو بتائے بغیر وقت نہیں قبلہ بدل دیا۔ صحابہ کھڑے تھے مقتدی بن کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مصلی امامت پر، فرض کریں کہ رخ تھا ادھر، آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، تو حکم آ گیا، جبرائیل لے کر آ گیا، میرے آقا نے وہاں سے چل کر صفیں چیر کر مصطفیٰ ادھر منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کے لیے بڑا مشکل گھڑی تھی، مشکل وقت تھا، اللہ کی نماز میں کھڑے ہیں، کیا کریں؟ تیری اور میری نماز تو نہیں، ادھر بلی نے ہماری روٹی اٹھا لی تو ہم نے نماز چھوڑ کے روٹی بچانا شروع کر دی، تو تیری اور میری نماز نہیں۔ تو مولا کائنات پنڈلی چیر کر تیر نکال لیا، پتہ نہیں چلا، نماز میں کھڑے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جنگ جاری ہے پر کہاں سجدہ قضا نہیں کر سکتا، تو جو سامنا نہیں کر سکے کھڑے کھڑے جب آپ نے سجدہ کیا تو حملہ کیا۔ تو نماز کی یہ پابندی تھی اور نماز کا یہ عالم تھا، تو صحابہ کرام کی نماز کے ساتھ محبت، اس کو آپ اندازہ لگائیں اور پھر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام یہاں سے صفیں چیر کر اس طرف جا کے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے، فرمایا حبیب وما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے حبیب وہ بڑا مشکل وقت تھا، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ تو ہدایت کیا ملی ہوئی تھی انہیں؟ تمہارا قبلہ مصطفیٰ ہے، یہ ہدایت اللہ نے انہیں دے رکھی تھی۔ تو فرمایا حبیب ہر ایک کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، اب کیا کریں؟ اللہ کی نماز جاری رکھیں یا مصطفیٰ کے پیچھے مڑ جائیں؟ نماز میں کھڑے ہیں، منہ ادھر ہے، مڑ جائیں کہ کیا کریں؟ لیکن آقا علیہ السلام کے غلام تھے، وہ تو سچے عاشق تھے، ان کا قبلہ تو مصطفیٰ کی ذات تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ادھر رخ پھیر کے کھڑے ہیں، ایک صحابی نے ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا کہ چلو سلام پھیرنے کے بعد پہلے تسلی کروں گا، پوچھوں گا، بعد میں جا کے قبلہ تبدیل کروں گا۔ بس جو ہی مصطفیٰ کا رخ پھرا، صحابہ کا بھی رخ پھر گیا، تو کیونکہ مصطفیٰ کے پیچھے چل رہے تھے تو مصطفیٰ کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے قبلہ بدل کے ادھر کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام کے پیچھے وہاں کھڑے ہو گئے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراتا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی مشکل گھڑی تھی، صحابہ اس مشکل گھڑی سے کامیاب ہوئے، وہ قبلے سے نہیں چمٹے رہے، مصطفیٰ کے دامن سے لپٹے رہے۔ اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا، وہ بھی بڑی لطیف بات ہے، چلو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، حبیب میں نے قبلہ ایسے نہیں بدلا
اس لیے بدلا کہ میں دکھانا چاہتا ہوں، میں دکھانا چاہتا ہوں، کیا دکھانا چاہتا ہوں؟ کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے، کون رسول کے پیچھے چلتا ہے، اور اگلی بات ہونی چاہیے تھی اور کون میری عبادت میں کھڑا رہتا ہے۔ منظر تو ایسے بنتا ہے کہ ابھی میں دکھانا چاہتا ہوں کون تیرے پیچھے آتا ہے اور کون میری نماز کو جاری رکھتا ہے، کون تیرے پیچھے آتا ہے، کون میری عبادت سے لگاؤ رکھتا ہے، کون تیرے پیچھے آتا ہے، کون اپنی نماز کے پیچھے جاتا ہے۔ چونکہ دوسری طرف تو نماز تھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ممن ينقلب على عقبيه، فرمایا حبیب میں یہ دکھانا چاہتا تھا کون تیرے پیچھے آتا ہے اور کون الٹے پاؤں کفر کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو پتا چلا اس لمحے اگر خدا نہ خواستہ کوئی صحابی مصطفیٰ کے پیچھے مڑنے کی بجائے اگر نماز جاری رکھتا، سجدہ جاری رکھتا، رکوع جاری رکھتا، تو قرآن نے اسے نماز نہیں کہا، قرآن نے اسے کفر کہا ہے، کیونکہ ایمان مصطفیٰ کے پیچھے مڑ جانے کا نام ہے۔ قرآن نے اسے یہ نہیں کہا کہ کون رسول کے پیچھے آتا ہے اور کون نماز مکمل کرتا ہے، فرمایا نماز ادھر مکمل ہوگی، کون رسول کے پیچھے آتا ہے اور کون الٹے پاؤں کفر کی طرف جاتا ہے۔ گویا اس لمحے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہو